زال غدد مخالف السنة محسنين أخطى الرزا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی مسکراہٹ سے یونیورس کا تبسم، جن کی خوشبو سے گلابوں کا تعطر، جن کی حرکت سے قبرین کا تحرک، جن کے بال مبارک کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی آنکھوں کی بصارت کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی ہونٹوں کی نزاکت کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کے دماغ میں 100 بلین نیورونز ہیں اور 100 ٹریلین کنیکشن ہیں. نیورونز اور کنیکشن جتنے زیادہ ہے میموری پاور اتنی ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. جس لائک ٹیکسمو کی موٹر 1 ہارس پاور کی ہے تو اس کی طاقت و قوت کم ہوگی. 2 ہارس پاور میں زیادہ وائر ہوتے ہیں، اس کا پاور اور زیادہ ہوتا ہے. 3 ہارس پاور میں اور زیادہ. ڈیم پر چلے جائے 500 ہارس پاور کی موٹر، اتنے وائر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی طاقت و قوت اور زیادہ ہوتی ہے. انسان اگر بہت زیادہ جینیس ہوتا ہے تو پورے قرآن کو 1 سال میں حفظ کر لیتا ہے. اس سے بھی زیادہ جینیس ہوتا ہے تو 6 مہینے میں کر لیتا ہے. میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو صرف 3 مہینے میں پورے قرآن کا حفظ کر لیا تھا. دنیا اس حافظ صاحب کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایک اور حافظ صاحب گزرے ہیں، لوگوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا تو وہ جیل کے اندر ہی مصلی بلوایا اور قرآن بلوایا اور 3 مہینے میں پورے قرآن کا حفظ کر لیا. دنیا اس حافظ صاحب کو مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ میری تاریخ کس نے لی بھائی؟ رمضان کے بعد تاریخ کا شیڈول چینج کرنے والا ہوں. 10:30 بجے اسٹیج پر میری تقریر ہوگی، کیونکہ مقرر خصوصی نام دیا جاتا، ہیڈنگ دی جاتی، پرچار کیا جاتا ہے. غلام جیلانی ازہری صاحب آ رہے ہیں اور 50% پبلک جب چلی جاتی ہے تب بیٹھایا جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ چلے جائیں گے تمہارے باپ کا نوکر ہوں گے.
بات شروع ہونا چاہیے تاکہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ لوگ بھی جلسہ اٹینڈ کریں۔ مہاراشٹرا میں رات کے 10 سے 11 بجے تک جلسہ ختم ہو جاتا ہے۔ کامن قانون پولیس کی طرف سے ہے 10 ساڑھے 10، بہت زیادہ آپ کی چلتی ہے محلے میں تو 11 بجے تک چلا لیں، بہت اچھا نیم ہے، پورے بھارت میں یہی نیم ہونا چاہیے تاکہ انسان رات کے کچھ حصوں میں دین سیکھ کے باقی حصوں میں آرام کرے اور کل اپنے اپنے کاروبار میں لگے۔ مقرر خصوصی ایک ہونا چاہیے اور ایک ناطقہ ہونا چاہیے اور ایک نقیب ہونا چاہیے اور 2 سے 3 گھنٹے میں جلسے کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ رسم و رواج میں چونکہ انسان ایسا الجھا ہوا ہے کہ ہم اس کی بندھن سے باہر نکل نہیں پاتے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو پہ موضوع پہ کچھ دیر بول لوں۔ مجدد الف ثانی کو جیل میں ڈال دیا، قرآن بلایا، مصلی بلایا، 3 مہینے میں حافظ ہو گئے۔ ایک اور حافظ صاحب کو میں جانتا ہوں جو صرف 7 دن میں پورے قرآن کا حفظ کر لیا۔ وہ گئے امام صاحب کے پاس، امام صاحب میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا سیدھے ہاتھ سے چائے پی۔ امام صاحب نے کہا کہ حضرت، امام صاحب نے کہا کہ آپ جائیے پہلے قرآن یاد کر کے آئیے۔ قرآن کا حفظ تراویح پڑھانے کے لیے نہیں ہے، قرآن کا وجود لائف اسٹائل کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں آج بھی تراویح دیکھ کر کے پڑھا پڑا، موسٹلی شوافے لوگ دیکھ کر کے تراویح پڑھنا جائز ہے، احناف کے یہاں دیکھ کر کے پڑھنا جائز ہے، اس لیے وہاں دیکھ کر کے تراویح پڑھی۔ ہمارے بھارت میں یہ ہوا ہے، غیر منقسم بھارت میں، وہ مضافات میں، کہ قرآن کا حفظ باضابطہ ایک الگ سے فن ہو گیا ہے۔ دارالعلوم محمدیہ تعلیم القرآن نام ہے نا، کس کتاب میں لکھا؟ میں نے تو نہیں پڑھا، درس نظامی۔ یہ ضرور پڑھا ہے کہ علماء لے جائیں گے، اور جہاں حافظ کے بارے میں آیا تو وہاں حافظ سے مراد عالم نہیں، محض حافظ یہ ضروریات دین کا جاننے والا ہوتا ہی نہیں۔ اب ان کو چائے پلا دیں۔